فقاتل، آپ جنگ کیجئے، لڑائی کیجئے، قتال کیجئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ آپ اللہ کی راہ میں لڑیے، آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے۔ لا تکلفو، نہیں ہیں آپ ذمہ دار، مکلف بھی کہہ سکتے ہیں اور ذمہ دار بھی۔ لا تکلفو، نہیں ہیں آپ ذمہ دار، نہیں ہیں آپ مکلف، الا، مگر، نفسک، اپنے آپ کے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں۔ وحرز، اور ترغیب دیجئے، المؤمنین، ایمان والوں کو۔ وحرز المؤمنین، اور ایمان والوں کو ترغیب دیجئے۔ عسا، عین ممکن ہے، اللہ، کہ اللہ تعالی، عسى اللہ، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالی، ان یکفا، روک دیں، ان یکفا، روک دیں، بأسا، جنگ، لڑائی، الذین کفروا، کافروں کی۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالی کافروں کی لڑائی روک دیں، کافروں کو لڑنے سے روک دیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، اشد، بہت شدید، بأسا، جنگ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت شدید جنگ کرنے والے ہیں۔ وَأَشَدُّ، اور بہت شدید، سخت، تنکیلا، سزا دینے والے ہیں۔ وَأَشَدُّ تنکیلا، اور بہت سخت اللہ پاک سزا دینے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو قتال کا حکم دیا تھا، فقاتل فی سبیل اللہ، اور اس کے ساتھ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرو گے؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایمان والوں کو تو قتال کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے ان لوگوں سے جو دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں۔ تو پچھلی آیات کے اندر تلقین، ترغیب، حکم، فوائد، ضرورت، اہمیت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اب آج کی آیت میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس سارے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ یہ تھا کہ جو بدر ہے نا، غزوہ بدر، یہ دو ہوئے ہیں، ایک بدر کبریٰ کہلاتا ہے اور ایک بدر صغریٰ کہلاتا ہے۔ بدر کبریٰ تو وہ ہے جو غزوہ بدر کے نام سے معروف ہے، رمضان المبارک میں، اور سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو ہوا، اس کو بدر کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑا، بدر کی بڑی لڑائی۔ اور ایک بدر صغریٰ بھی کہلاتا ہے، بدر کی چھوٹی لڑائی۔ یہ اصل میں اس طرح ہوا کہ جب احد کے موقع پر کفار میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، تو جاتے جاتے انہوں نے بڑک کہنی چاہیے، میں مناسب لفظ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، بڑک ماری ہے، اور بڑک یہ ماری کہ اگلے سال آپ کا اور ہمارا مقابلہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لڑیں گے۔ چوتھے بارے میں ہم اس کی تفصیل کافی پڑھ کے آئیں۔ کچھ فاصلے پہ جا کے احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا غلطی کی، میدان چھوڑ کے آ گئے، تو مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے پیغام بھیجے کہ بہت بڑی فوج لے کے آ رہے ہیں۔ تو وہاں پر آتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مسلمانوں نے کہا ہم تیار ہیں، چلیں جی۔ حضور نے فرمایا چلو، سب چل پڑے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح،
اب جب کفار نے دیکھا یہ تو سیریس ہو گئے تو وہ یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے کہ اگلے سال ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب اگلا سال جب آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا چلو بھائی اس وعدے کے مطابق۔ اچھا صحابہ کرام شاید اس چیز کو بھول چکے تھے، تھوڑا سا ذہن سے نکل گئی تھی اور اپنی مصروفیات میں مشغول ہو گئے تھے۔ کئی صحابہ ایسے بھی تھے جو ابھی شدید زخمی بھی تھے اور ان کے زخم اب پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ تھوڑا سا تعمل ہوا صحابہ کو، کچھ تاخیر ہوئی ان سے، کچھ ہلکی سی سستی سی دیکھنے میں آئی۔ اچھا ہو جاتا ہے ایسا، یہ انسانی فطرت بھی کہہ لیجیے، ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جس سطح پر لے کے جانا تھا نا، تو اللہ پاک ایسے مواقع پر خصوصی تربیت فرماتے تھے۔ ایسے مواقع پر نا ذرا سی بھی کہیں کوئی نظر آتی تھی نا چیز، تو اللہ پاک کا لہجہ اور انداز عام لوگوں کی نسبت، ہمارے لیے، آپ کے لیے، بعد والوں کے لیے، پہلے والوں کے لیے، ان کی نسبت یہاں پر اللہ رب العزت کا تھوڑا سا لہجہ سخت ہو جاتا تھا، کیونکہ اس جماعت سے اللہ نے بہت بڑا کام لینا تھا اور دنیا سے کفر کا اللہ نے ان کے ہاتھوں تقریباً خاتمہ کروانا تھا، شرک کا خاتمہ، کفر کا خاتمہ۔ اس لیے جہاں ہلکی سی بھی کوئی محسوس ہوتی تھی نا کمی ہے اور تربیت کی ضرورت ہے، تو اللہ پاک وہاں پر پھر اسی لحاظ سے ان کی تربیت فرماتے تھے۔ یہ تربیت تھی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم کئی جگہوں پر پڑھتے ہیں کہ اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی، یہ حضور کے بارے میں آتا ہے۔ یہاں غلطی سے وہ مراد نہیں ہوتی جو ہم کرتے ہیں، نہ 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 نہ، بلکہ اس جماعت کو، اس پورے نظام کو لے کر آپ چل رہے ہیں، کہیں ایسا ہو جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، کہیں وہ جو چل رہا ہوتا ہے نا اس میں کہیں تھوڑی سی سستی، کوئی کوتاہی آ جاتی ہے۔ انسان تھے صحابہ، کہیں کوئی غرض بھی آ جاتی، تھوڑی سی کہیں کوئی مفاد بھی آ جاتی ہے، انسان بالکل۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد اس جماعت سے بہت بڑا تھا، اسی لیے اللہ پاک پھر فوراً وہاں پکڑ فرماتے تھے۔ ہم نے احد کے بارے میں بڑا کچھ پڑھا ہے، اللہ پاک نے بہت کچھ فرمایا، بہت کچھ فرمایا۔ وہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہاں سے بہت بڑے سبق ملنے تھے ان کو، یہاں بہت بڑی خامیاں سامنے آئی تھی اور اب ضروری تھا کہ ان خامیوں کو سامنے رکھ کر ان کی تربیت کی جائے۔ یہ میں اس لیے تفصیل عرض کر رہا ہوں، ناسمجھی میں لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں، او فلاں بھاگ گیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں۔ بھائی یہ جماعت، اس کی تربیت ہو رہی ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے پیدائشی بنے بنائے نہیں آئے۔ انبیاء ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے پیدائشی، لیکن عام لوگ صحابہ جو تھے وہ اللہ کی طرف سے اس طرح پیدائشی بنے بنائے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کی تربیت فرمائی اللہ رب العزت نے اور ان کی تربیت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے جہاں خامی آتی تھی اللہ رب العزت فوراً اس کی اصلاح فرماتے تھے اس کی۔ اور پھر چونکہ یہ لوگ دل سے صاف تھے، اسی لیے کمی کوتاہی ہوتی تھی تو اللہ خود کہہ دیتے تھے میں نے کر معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے تمہیں، تمہاری بخشش ہو گئی ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی یہاں پر نظر آئی، ہلکی سی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ بھائی آگے بہت بڑے مواقع آئیں گے، تو ایسی سستیاں اگر ہوئیں تو پھر تو کام نہیں چلے گا۔ چلو پھر اللہ پاک نے تھوڑی سی تربیت فرمائی، تو فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ لوگ نہیں جاتے نا، نہ جائیں، فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اٹھیے اور آپ جا کے لڑیے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ صرف اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ اپنی ذات کے ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا نا، آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ لا تکلف الا نفسک، آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں وحرض المؤمنین، ایمان والوں کو ترغیب ضرور دیں، چلو بھائی چلو میرے ساتھ، آؤ تم بھی چلو، ان کو ترغیب ضرور دیں۔ اصل میں یہ صرف صحابہ کو سمجھانا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اکیلے جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ممکن، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن صحابہ کو سمجھانا تھا، بھائی نہیں جاتے نا، نہ جاؤ، اللہ کے نبی آپ اکیلے جائیں۔ اب دیکھیں نا یہ تربیت آگے چل کر کیسے کام آئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو بہت سارے چیلنج کھڑے ہو گئے ان کے سامنے۔
منکرین زکوٰۃ کے ہیں، مرتدین ہیں، مسلمہ کذاب ہے، اور وہ دوسرے کیسر و کسرا وہ آنکھیں دکھانا شروع ہو رہے ہیں. یہ سارے چیلنج ہیں. اور سب سے بڑی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. اب لوگ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین تھوڑا سا تالیف کا معاملہ کیجیے، تھوڑا سا نرمی کریں، اتنی یکدم آپ سختی نہ کریں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہی جملہ کہا، انہوں نے کہا کوئی جاتا ہے تو جائے، نہیں جاتا تو نہ جائے، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں لڑوں گا. یہ وہی بات ہے، یہ چیز ہے، یہ تربیت ہے. جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا یکدم سارے سیدھے ہو گئے. نہیں نہیں نہیں، کیسے ہو سکتا ہے آپ اکیلے جائیں اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں. وحرص المؤمنین، آپ ایمان والوں کو ترغیب دیجئے. عسا، یقیناً، اللہ ان یکفا، روک دیں گے، بأس الذین کفروا، کافروں کی لڑائی. اللہ کافروں کی لڑائی روک دیں گے. اور پھر یہی ہوا، صحابہ کرام تیار ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے. آپ کا جانا، صحابہ کا جانا کفار پہ اتنا بھاری پڑا، کفار کو آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، یقیناً اللہ کافروں کو لڑائی سے روک دیں گے. واللہ اشد بأسا، اور کافر یہ نہ سوچیں کہ اگر وہ آ گئے تو پتہ نہیں کیا کر لیں گے. نہیں نہیں، واللہ اشد بأسا، اللہ بڑی سخت جنگ لڑنے والے ہیں. وہ اشد تنکیلا، اور بہت سخت سزا دینے والے ہیں. من یشفع، جو سفارش کرے، شفاعتاً حسنہ، اچھی سفارش. من یشفع شفاعتاً حسنہ، جو اچھی سفارش کرے، شفاعت حسنہ کرے. یکن، تو ہوگا، لہو، اس کے لیے، نصیب، حصہ، منہا، اس میں سے. یکن لہو نصیب منہا، تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. ومن یشفع، اور جو سفارش کرے، شفاعتاً، سفارش، سیئتاً، بری، اور جو کوئی بری سفارش کرے، غلط سفارش کرے. یکن، تو ہوگی، لہو، اس کے لیے، کفل، بوجھ، منہا، یہ سفارش. تو یہ سفارش اس کے لیے بوجھ بنے گی. وکانا، اور ہیں، اللہ اعلی، پر، کلی، ہر، شیء، چیز، مقیتا، قادر. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. یہ آیت اور اس سے اگلی آیت، دو آیات میں معاشرتی کچھ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. ان دو آیات کا تعلق معاشرتی اصلاح سے ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی سفارشوں کا ذکر فرمایا، ایک کو اچھی سفارش کہا، ایک کو بری سفارش کہا. اچھی سفارش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تلقین ہے، ترغیب ہے، کرو. اور بری سفارش ہے تو یہ ظاہر ہے کہ روک ہے کہ بھائی نہ کرو، احتیاط ہے کہ نہ کرو. اچھی سفارش کیا ہوتی ہے؟ اچھی سفارش سے مراد یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی کام کا اہل ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، وہ کسی سے کہتا ہے کہ میری آپ سفارش کر دیجیے، میں اس کام کا اہل ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں اور میں ذمہ دار ہوں، تو آپ براہ مہربانی میری یہ سفارش کر دیجیے تاکہ میرا یہ کام ہو جائے. یہ ہے شفاعت حسنہ، اچھی سفارش. کوئی بے گناہ قید ہو گیا، پکڑ لیا کسی کو، ایک آدمی جاتا ہے اس کی سفارش کرتا، بھائی یہ بے قصور ہے، آپ نے بلا وجہ پکڑ لیا. یہ شفاعت حسنہ ہے، اچھی سفارش ہے. ایک شخص کا رزلٹ رک گیا ہے بلا وجہ، کوئی شخص جاتا ہے، بھائی اس کا رزلٹ ریلیز کریں، آپ اناؤنس کریں. شفاعت حسنہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ترغیب دے رہے ہیں، اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، اس کا کام رک جائے، وہ ضرورت محسوس کرے اور سفارش کی ضرورت ہے تو کرو اس کی سفارش کرو. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک سفارش ہے، جائز کام کے لیے سفارش ہے، ایک رشوت ہے. رشوت کو اللہ پسند نہیں فرماتے.
نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے ہیں، ہاں سفارش کو پسند فرماتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی کام رک گیا ہے تو کوشش کی جائے سفارش کے ذریعے وہ کام کیا جائے، بشرطے کہ کام جائز ہو، کام ٹھیک ہو، اور وہ شخص جو کام کرنا چاہتا ہے وہ اہل ہو۔ یہ ہے شفاعت حسنہ۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اشفعوا، تم سفارش کرو، ولتوجروا، اللہ کی طرف سے تمہیں اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور آگے فرمایا کہ وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، باقی اللہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ یعنی تمہاری سفارش کے باوجود اگر کام نہیں ہوتا تمہیں ثواب مل گیا، تمہیں اجر مل گیا۔ یہ ہے شفاعت حسنہ۔ اس کی تلقین ہے، ایک ہے شفاعت سیئہ، بری سفارش۔ شفاعت سیئہ کیا ہے؟ ایک شخص کسی کام کا اہل نہیں ہے، کسی ملازمت کا اہل نہیں ہے، وہ چاہتا ہے مجھے مل جائے، وہ کوئی لائن میں لاتا ہے، سفارش کرواتا ہے، یہ شفاعت سیئہ ہے، یہ شخص غلط ہے، یہ اہل نہیں ہے، اب اس کی سفارش کرنا یہ شفاعت سیئہ ہے، یہ بری سفارش ہے۔ اور بری سفارش کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ نہیں کرنی۔ یا کوئی شخص چور ہے، ڈاکو ہے، مجرم ہے، پکڑا گیا ہے، اب کوئی شخص اس کو چھڑانے جاتا ہے، سفارش کرتا ہے چھوڑو جناب اس کو، یہ شفاعت سیئہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں یَکُن لَهُ کِفْلٌ مِّنْهَا، اگر کسی نے کسی کی غلط سفارش کی، بری سفارش کی، اور اس غلط اور بری سفارش کے نتیجے کے اندر غلط کام ہوا، تو وہ شخص بھی ذمہ دار ہے اور یہ بھی ذمہ دار ہے، یہ بھی پکڑا جائے گا، یہ بھی پکڑا جائے گا۔ مثلا کوئی شخص کسی قاتل کی سفارش کرتا ہے، قاتل چھوٹ جاتا ہے، یہ غلط سفارش ہے، قاتل کو سزا ملنی چاہیے، وہ چھوٹ جاتا ہے، بعد میں آ کر پھر قتل کرتا ہے، اب قاتل ایک نہیں، اب قاتل دو ہیں، ایک قتل کرنے والا اور ایک اس قاتل کو غلط سفارش کر کے چھڑوانے والا۔ اسی طرح کوئی آدمی لوٹ مار کے مقدمے میں پکڑا گیا، کوئی آدمی اس کی سفارش کر کے چھڑواتا ہے اس کو، وہ دوبارہ آ کے لوٹ مار کرتا ہے، اب اس لوٹ مار کا گناہ ایک نہیں دو بندوں پر ہے، ایک لوٹ مار کرنے والا اور دوسرا اس لٹیرے کو چھڑوانے والا۔ اسی طرح کوئی شخص اہل نہیں ہے لیکن وہ کسی سفارش کے ذریعے اپنا کام کروا لیتا ہے اور کسی پوسٹ پہ متعین ہو جاتا ہے، اب وہاں جو غلطیاں کرے گا اس کا وبال ایک پر نہیں ہے، دونوں پر ہے۔ یَکُن لَهُ کِفْلٌ مِّنْهَا، یہ جو کفل ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو سفارش غلط سفارش کرے گا اس کے جتنے غلط نتائج ہوں گے وہ تو اس میں پکڑا جائے گا، اللہ کے ہاں یہ بھی پکڑا جائے گا، یہ بھی قصوروار ہے۔ مَن یشفع شفاعۃ حسنہ، جو اچھی سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، تو اس اچھی سفارش کرنے پر اللہ اس کو بھی اجر اور ثواب کے اندر شامل فرمائیں گے۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئہ، اور جو کسی کی غلط سفارش کرے اور بری سفارش کرے، یکن لہ کفل منہا، تو یہ سفارش کرنے والے کے لیے بوجھ بنے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب حییتم، تمہیں دعا دی جائے، اور جب تمہیں دعا دی جائے، بتحیہ، کسی دعائیہ کلمے کے ساتھ، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کسی دعائیہ کلمے کے ساتھ دعا دی جائے، فَحَيُّوا، تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر، او یا ردوها، یا اس کو تم وہی دعا لوٹا دو، اس کو بہتر دعا دو یا وہی دعا اس کو لوٹا دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہیں، علی کل شیء، ہر چیز کا، حسیبہ، حساب رکھنے والے۔ یہاں اس آیت میں جو سلام اور اس کا جواب، اس کا طریقہ اور اس کا حکم بیان ہوا ہے، یہ جو اللہ نے لفظ استعمال کیا یہ ہے تحیہ، حییتم، تحیہ، حیو، یہ الفاظ اہل عرب اسلام سے قبل جب آپس میں ملتے تھے نا تو وہ کہتے تھے حیاک اللہ، حیاک اللہ، وہ حیاک اللہ یہی لفظ ہوتا تھا، تحیہ، تحیہ سے تھا وہ لفظ، حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے۔ تو ہماری ایک غالباً کوئی سرائکی زبان ہے، اس میں کہتے ہیں اللہ دیکھو حیاتی دے، حیاتی، یہ وہ حیاتی وہ ہے۔
حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے، اللہ تجھے سلامت رکھے، یہ ان کا انداز ہوتا تھا۔ اسلام نے آ کر ملاقات کے وقت حیاک اللہ کو بدل کر السلام علیکم کا طریقہ تلقین فرمایا کہ تم جب ملو تو السلام علیکم کہا کرو۔ اچھا، السلام علیکم کہہ سکتے ہو، کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو، اور بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو، اور بہتر ہے۔ اچھا، اب جب کسی نے ملا اور السلام علیکم کہا تو اللہ فرماتے ہیں کوشش کرو بہتر جواب دو، یا کم از کم وہی جواب لوٹا دو۔ بہتر جواب دو، السلام علیکم کہا تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، یا کم از کم اتنا ہی کر دو، جتنا اس نے سلام کیا اتنا جواب دے دو۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہتر جواب دے دو، یا کم از کم وہی دے دو، بہتر دے دو، زیادہ بہتر نہیں تو کم از کم وہی دے دو۔ اب جو الفاظ ہیں، اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان الفاظ سے اہل علم حضرات نے استنباط کیا ہے۔ استنباط کا کیا کیا ہے؟ سلام کرنا یہ سنت ہے، اور جتنی تلقین فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد پر سنت مؤکدہ ہے۔ سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے، مطلب کوئی شخص کسی مسلمان کو دیکھے تو سلام کرے، یہ حضور کی سنت ہے اور تاکیدی سنت ہے۔ اور آپ نے تو یہاں تک بھی فرمایا، یہ حدیث بارہا ہم نے پڑھی ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اس وقت تک جنت میں ہی نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جب تم کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ سلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اس کو سلام کرو جس کو پہچانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو نہیں پہچانتے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اور بھی اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور تفصیل یہ بیان فرمائی کوئی سواری پر سوار ہے تو وہ پیدل کو سلام کرے، اور کوئی چل رہا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ دو چار آدمی جا رہے ہیں، آگے 15-20 بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ دو چار جو جا رہے ہیں یہ 15-20 بیٹھے ہوئے کو سلام کریں۔ اور یہ صحابہ کرام اتنے اس کے عادی ہو گئے تھے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو اس کو بھی سلام کرتے تھے، اور وہ نماز کی حالت میں جواب بھی دیتا تھا۔ بعد میں خیر پھر اس کو ختم کر دیا گیا کہ نماز کی حالت میں نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی ملاقات کے وقت سلام کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب کوئی تمہیں دعا دے، بِتَحِيَّةٍ، دعائیہ کلمے کے ساتھ۔ اب اس کا مفہومی ترجمہ کرتے ہیں، جب تمہیں سلام کرے کوئی، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر جواب دو اس کو، أَوْ رُدُّوهَا، یا کم از کم جتنا اس نے کہا ہے وہی لوٹا دو۔ اب اس کا دوسرا پہلو سنیے، وہ یہ ہے سلام کرنے والے نے سلام کیا، جس نے سنا اس پر جواب دینا واجب کے الفاظ بھی ہیں اور فرض کے الفاظ بھی ہیں۔ فرض اور واجب یعنی لازمی اور ضروری، سلام کا جواب دینا لازمی اور ضروری۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ مسلمانوں کا حق ارشاد فرمایا مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا، یہ مسلمان کا حق ہے۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا، یہ مسلمان کا حق ہے۔ تو وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تمہیں دعا دی جائے بتحیہ، دعائیہ کلمے کے ساتھ۔ ہم 18ویں پارے میں پڑھیں گے سورہ النور میں، اپنے گھر میں داخل ہو سلام کرو۔ اور یہاں تک حضور نے فرمایا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں کرتا نا، اس کو اندر آنے ہی نہ دو، تو دیکھو جاؤ باہر سلام کر کے آؤ۔ بچوں کو یہ عادت سکھانی چاہیے، بچوں کو یہ طریقہ سکھانا چاہیے، بڑوں کو بھی سکھانا چاہیے، خصوصاً بچوں کو سکھانا چاہیے، گھر میں داخل ہوں سلام کر کے داخل ہوں۔ گفتگو کا آغاز السلام علیکم سے، یہ اسلامی شعار، اسلامی طریقہ ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، دکان میں داخل ہوتے وقت، جہاں پر بھی لوگ
بلکہ اگر مسلمان تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آپس میں ملیں سلام کریں. کیسے؟ مثلا ایک آدمی گھر سے نکلا ہے، اس کو راستے میں ایک ساتھی ملا، السلام علیکم، یہ آگے پیچھے ہو گئے. جب مسجد میں پہنچے تو پھر آمنا سامنا ہوا، السلام علیکم. اب واپس جائیں، پھر آمنا سامنا ہوا، السلام علیکم. یہ افشو السلام، عام کرو، پھیلاؤ. علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی. فحیوا باحسن منها، تو بہتر جواب دو، او ردوها، یا کم از کم وہی جواب دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ پاک ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور بالضرور اللہ تمہیں جمع کریں گے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ، اور کس کی زیادہ سچی ہو سکتی ہے، من اللہ، اللہ سے، حدیثہ، بات. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جمع کرنا ہے تو پھر جمع کرنا ہے، جب اللہ کہہ رہے ہیں آخرت آئے گی تو پھر آئے گی.